علی محمد بھائی ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان کے اندر مسجد کے اندر لوگ افطاری وغیرہ بھیجتے ہیں، افطاری کا سامان روزدار کے لیے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ غیر روزے دار بھی لوگ جو علاقے کے ہوتے ہیں، مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یا ایسے بچے کے جو بالغ ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں اور وہ اس افطاری میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ یعنی روزے دار کی افطاری کو بغیر روزے دار جو کہ مسجد میں آئی ہے اس کا کھانے کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ دراصل یوں ہے کہ جو افطاری مسجد کے اندر دی جاتی ہے مسلمانوں کے ذریعے سے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو وقف کرنا ہوتا ہے، ہبہ کرنا ہوتا ہے، اور مال وقف کے اور اسی طریقے سے جتنی بھی یہ زکوٰۃ وغیرہ کے جو رقم دینے کے یا کوئی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے جو مسائل ہیں نا، وہ اتنے آسان ہیں نہیں جتنے لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے یا بنا رکھا ہے، یا پھر یہ کہ اس میں جتنی سنجیدگی یہ لوگ نہیں لیتے، تو یہ اس قسم کے مسئلے نہیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ جو مال وقف کا ہوتا ہے نا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا گیا، اگرچہ مسجد میں صحیح، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس مد کے لیے دیا گیا، یعنی جس فائدے کے لیے دیا گیا، اسی میں وہ صرف کیا جائے گا، اسی میں جو ہے اس کا جو ہے نا اسراف ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسا سمجھیں کہ اگر کوئی میں 1 روپیہ مسجد کے اندر دینا چاہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ مسجد کی تعمیر کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب مسجد کی کمیٹی پر لازم ہے کہ اس روپے کو مسجد کی تعمیر ہی میں لگائے، اگر وہ مسجد کی لوٹا یا چٹائی بھی خریدیں گے تو اس سے جائز نہیں ہے۔ تو اس قسم کے مسائل سے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے کہ اس سے زندگی میں پالا بھی پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بھی حرام اور حلال کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اب جو وقف کا مال ہوتا ہے وہ اسی صرف میں جائے گا جس کام کے لیے دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو افطاری ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم سے مال ہی ہے۔ تو جب کسی بندے نے مسجد کے اندر افطاری بھیجی تو افطاری بھیجنا یہ مطلقاً روزے دار ہی کے لیے ہوتا ہے، غیر روزے دار کا اس میں تصور نہیں ہوتا۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو شخص مسجد میں مغرب کے وقت میں افطاری دے رہا ہے وہ خاص روزے والوں کے لیے دے رہا ہے، اگر بغیر روزے والوں کے لیے دینا ہوتا تو پھر یہ رمضان کے علاوہ بھی دے سکتا تھا۔ تو لہٰذا جب کسی نے مسجد میں افطاری بھیجی تو وہ اس لیے بھیجی کہ روزے دار اس کو جو ہے نا وہ کھائیں گے۔ اب اس میں اگر کوئی اور شخص شامل ہو جاتا ہے جس کا روزہ نہیں ہے تو پھر یہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔